دوستوں وہ خود ایک میجر جنرل تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزارتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میجر جنرل کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا، عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر جنرل تو ہے، ہمارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ ہوتے بھی تھے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ یہ ان کی لائف گزر رہی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہیں جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جا سکتی ہم سے، اور ایک بیٹے نے یہ بھی کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم ہم کرتے ہیں، نہ جانے یہ کب مر جائے۔ اب تو ہمیں شرم بھی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گا۔ 20,000 ماہانہ دے دیں گے اس کو پگار ہم، یہ ان کی خدمت کرے گا۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا اور نوکر کو کہا کہ اس کا پورا جو ہے آپ خیال رکھیں گے، ہمیں کوئی شکایت تم سے نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنا دیا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف میجر جنرل کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے تھے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا، دوائی دے دینا۔ تو اس نے کہا جی صاحب ضرور۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا، بالکل وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، نہ گھوم سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریل لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپیٹل میں پہنچا دیا اور وہ کومے سے ہوش میں بھی نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے، اور ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا یہ بریل لے کے۔ اب بوڑھا ریٹائر میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، وہ کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ بالکل نہ بول سکتا تھا نہ گھوم سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ جیسے ہی کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ تو دوستو عبرت کا مقام ہے کہ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی ان کو ہم دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم جو ہے وہ ہم ان کو دینے کی ہم توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، یہ دین سمجھاتا ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے دوستو کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کون سی ہم تربیت کر رہے ہیں۔ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا جیسے میجر جنرل کا ہوا۔ سوچئے گا ضرور۔